بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرنگو میں سمندر تھا۔ سانتا کلاز ولیج کی رات بہت ٹھنڈی تھی۔ ہم یہ رات اگلو میں گزارنا چاہتے تھے۔ اگلو برف کے درمیان شیشے کے نیم دائرے کی شکل کے کمرے ہوتے ہیں، پینتا زمین کے ساتھ، جبکہ دیواریں آدھے دائرے میں دائرے سے اوپر اور اوپر سے بائیں آتی۔ یہ دور سے بلبلا دکھائی دیتا ہے۔ آپ جب اس کے اندر لیٹتے ہیں تو پورا آسمان دکھائی دیتا ہے۔ اگلو ناردرن لائٹس دیکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اندر سے گرم ہوتے ہیں اور مہنگے ہوتے ہیں۔ ایک رات کا کرایہ $1700 تھا۔ ہم یہ ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اگلو ایک تھا اور ہم 3، چنانچہ یہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا گیا اور رات گزارنے کے لیے 2 کمروں کا ہٹ لے لیا۔ یہ لکڑی کا ہٹ تھا۔ مجھے مری میں اپنا ہٹ یاد آ گیا اور میں نے مری کو یاد کر کے رات گزار دی۔ ساری رات برف باری ہوتی رہی۔ صبح تک ہماری گاڑی برف میں دفن ہو چکی تھی۔ ہم صبح کام میں روانہ ہو گئے۔ مخدوم عباس بہت شاندار ڈرائیور ہے۔ یہ برف میں گاڑی چلاتے چلاتے SMS بھی کر سکتا ہے اور میلز کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ میں سفر کے دوران یاد کراتا رہتا ہوں، جناب یہ گاڑی ہے جہاز میں۔ اسے چلاتے ہوئے ہاتھوں اور آنکھوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہکہا لگا کر میری بات ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے بعد اس کا دوسرا شوق یورپ میں فیکٹریاں لگانا ہے، اور یہ فیکٹریاں بعد ازاں کسی نہ کسی نئے پاکستانی کو بیچنا ہے۔ یہ 2-3 سال ریسرچ کر کے یورپ کے کسی ملک میں منافع بخش جگہ پر فیکٹری لگاتا ہے۔ یہ جب مکمل ہو جاتی ہے اور یہ چلنے لگتی ہے تو یہ کوئی نیا پاکستانی بزنس مین تلاش کرتا ہے اور اسے وہ فیکٹری بیچ دیتا ہے۔ فیکٹریاں لگانا اور بیچنا کوئی نیا کام نہیں، دنیا میں بے شمار لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن مخدوم ان لوگوں سے بالکل مختلف انسان ہے۔ یہ خریدار کا باقاعدہ انٹرویو لیتا ہے، یہ دیکھتا ہے کیا خریدار کے بچے ہیں اور کیا یہ اسکول جاتے ہیں اور کیا یہ واقعی فیکٹری چلانا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ کیوں دیکھتا ہے، اس کی وجہ بھی دلچسپ ہے۔ یہ سمجھتا ہے پاکستانی یورپ میں غریبانہ کام کرتے ہیں، جس سے گوروں میں پاکستان کا امیج خراب ہے۔ یہ پاکستانیوں کو پڑھا لکھا اور بزنس مین نہیں سمجھتے، چنانچہ یہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ پاکستانی بزنس میں آئے تاکہ یورپ میں پاکستان کا امیج ٹھیک ہو۔ دوسرا، کیونکہ فیکٹری خریدنے کے بعد خریدار کو خاندان سمیت امیگریشن مل جاتی ہے، لہذا اگر اس کے بچے ہوں گے تو وہ یورپ میں مفت اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یوں جنریشنز بدل جائیں گی۔ تیسرا، وہ چاہتا ہے فیکٹری کا نیا مالک بزنس چلائے، وہ امیگریشن لے کر فیکٹری فروخت نہ کر دے۔ اس نے پچھلے سال پرتگال میں 2 فیکٹریاں لگائی۔ یہ آج کل ان کے خریداروں کے انٹرویو کر رہا ہے، چنانچہ سارا دن اس کا فون بجتا رہتا تھا اور یہ برف میں گاڑی چلاتے چلاتے خریداروں کے انٹرویوز کرتا رہتا تھا اور میں یا اللہ خیر کے نعرے لگاتا رہتا تھا۔ ہم سانتا ولیج سے صبح نکلے اور 12 بجے کامی آ گئے۔ ہم نے وہاں سنو بائکس اور آئس بریکر شپ بک کرا رکھا تھا۔ اب سنو بائکس کے آفس پہنچ گئے۔ ہمیں سب سے پہلے سنو بائک کا سرخ لباس پہنا دیا گیا۔ یہ خلا نوردو جیسا انتہائی گرم اور ایئر ٹائٹ لباس ہوتا ہے۔ پاؤں پر ڈبل اونی جرابیں اور برف میں چلنے والے گرم جوتے پہنائے جاتے ہیں۔ سر پر ٹوپی اور گردن پر گرم مفلر لپیٹا جاتا ہے اور پھر ایئر ٹائٹ گرم ہیلمٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ سنو بائک چلانے سے پہلے طبی معلومات بھی لی جاتی ہیں، فٹنس بھی چیک کی جاتی ہے اور یہ بانڈ بھی لیا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اور پھر گائیڈ کی نگرانی میں سنو بائک دے دی جاتی ہے۔ سنو بائک کے نیچے ٹینک جیسی گڈاریاں لگی ہوتی ہیں۔ گڈاریاں برف میں پھنس کر بائک کو آگے دھکیلتی ہے۔ یہ خاصا مشکل اور تکنیکی کام ہوتا ہے۔ برف پر موٹر سائیکل سنبھالنا آسان نہیں ہوتا ہے، برف بھی سمندر کی ہو۔ جی ہاں، ہم نے سمندر کے اوپر سنو بائک چلانی تھی۔ دسمبر میں فن لینڈ کا سمندر جم جاتا ہے اور اس پر سنو بائک چلتی ہیں، لہذا ہم نے منجمد سمندر پر پورا گھنٹہ بائک چلا کر آئس بریکر بحری جہاز تک جانا تھا۔ ہم نے یہ کام شروع تو کر دیا، لیکن آپ یقین کریں یہ زندگی کا مشکل ترین کام تھا۔ ہم جمے ہوئے سمندر کے اوپر تھے، گائیڈ ہمارے آگے آگے بائک چلا رہا۔ ہم نے ہر صورت اس کے پیچھے رہنا تھا، کیونکہ برف میں جگہ جگہ کریک، ہمارے سلپ ہونے کی دیر تھی اور ہم کسی نہ کسی گڑھے میں گر کر میلوں برف کے نیچے جا سکتے تھے اور وہاں سے ہماری لاش بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ کیونکہ اوپر برف کی میٹر موٹی تہ ہوتی اور نیچے ہزاروں میل لمبا سمندر، اور ہم سمندر کے کس کونے میں جا گرتے کوئی مشین یہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ ہم سمندر کے اوپر گائیڈ کے پیچھے پیچھے بائک چلاتے رہے۔ برف کے صحرا کے علاوہ دور دور تک کچھ نہ تھا، صرف ہم تھے، ہمارے موٹر سائیکل تھے، ان کی چیخیں تھیں اور ہمارا خوف تھا۔ درجہ حرارت -40 تھا۔ ہم مکمل پیک تھے، لیکن اس کے باوجود سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ہمیں راستے میں برف کے کریکس اور برف پر پڑی مچھلیاں نظر آ رہی تھی۔ بائک ہماری ٹانگوں کے نیچے سے سلپ ہو رہی تھی، لیکن ہمارے پاس انہیں سنبھالنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں بے شمار ویلڈرنیس دیکھی ہے، لیکن سمندر کے اوپر برف اور اس برف پر
बाइक और दूर दूर तक जिंदगी का निशान नहीं था। जिंदगी के आसार दिखाई न दे तो इंसान के दिमाग के अंदर खारिश महसूस होती है, रीढ़ की हड्डी पर चोटियां सड़कती हैं और हम इस वक्त इस अमल से गुजर रहे थे। हम बहरहाल आइस ब्रेकर के करीब पहुंचे। हमें बर्फ के सहरा में दूर से कोई परिंदा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। हम रुक गए। परिंदा बादशाह बहरी जहाज बन गया। वो हमारे सामने रुका, सीढ़ी लगी और हम बर्फ पर चलते हुए जहाज में सवार हो गए। जहाज के मुसाफिरों ने पर खड़े होकर हमारा इस्तकबाल किया। वह हैरान थे, हम बर्फीले समुद्र में अचानक कहाँ से निकल आए हैं। बहरी जहाज ने हमें लिया और ये बर्फ तोड़कर आगे बढ़ने लगा। बर्फ के टुकड़े टूट रहे थे, बर्फ टूटने की आवाजें भी आ रही थी। अमले ने हमें तैराकी का लिबास पहनाया। जहाज रुका और हमें एक एक करके टूटी हुई बर्फ के दरमियान समुद्र में उतार दिया। मुझे तैराकी नहीं आती थी, लेकिन मैं भी दूसरों के साथ पानी में उतर गया और बर्फ के एक टुकड़े के साथ सर टिका कर लेट गया। मेरे दाएं बाएं मौजूद लोग जो कर रहे थे मैंने भी वैसे करना शुरू कर दिया। लिबास भी फ्लोटिंग था, चुनाचे मैं बर्फ और पानी में फ्लोट करने लगा। यह तजर्बा भी लाइफ टाइम था। हमने तैराकी के बाद दोबारा स्नो बाइक की यूनिफॉर्म पहनी और बर्फ पर पैदल चलते हुए बाइक तक आ गए। हमने बाइक ली और वापसी का सफर शुरू कर दिया। शाम हो चुकी थी। हमारे चारों तरफ धुंध थी, सर्दी थी, खौफ था, स्नो बाइक्स की चीखें थी और आइस वेल्डरनेस थी। हम बर्फ पर तैरते चले जा रहे थे। हम बाइक स्टेशन पर वापस आ गए, लिबास वापस किए, अपने कपड़े पहने और स्नो कासल में चले गए। फनलैंड में हर साल बर्फ के किले बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर तक बर्फ के किले होते हैं। बर्फ का फर्श, बर्फ की दीवारें और बर्फ के गुंबद, और इन गुंबदों के नीचे बर्फ की मेजें, कुर्सियां, थिएटर और चर्च। ये कमरे भी किराए पर मिलते हैं। किले में बर्फानी बेडरूम होता है। दीवारें और छतें बर्फ की होती है, सिर्फ गद्दा स्प्रिंग का होता है और इस पर कंबल और बेडशीट बर्फ की नहीं होती। बाकी हर चीज बर्फानी होती है, हत्ता कि गिलास, प्लेटें और चम्मच भी बर्फ की होती है। हम ये किला देखकर हैरान है कि दीवारों पर बर्फ खोदकर मुजस्मे बनाए गए थे और हर मुजस्मा आर्ट का आला नमूना था। फ्रंट डेस्क की बर्फानी था, सिर्फ लोग असली थे। हमने बेडरूम्स भी देखे। एक रात का किराया 500 यूरो था, लेकिन इस साल म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इन्हें कमरे किराए पर देने की इजाजत नहीं दी थी। वजह बहुत दिलचस्प थी। कामी में जब तक कमरे में धुएं का सायरन नहीं लगता, इस वक्त तक कमरा किराए पर नहीं दिया जाता और किला बनाते वक्त मकान ये असूल भूल गए थे। चुनाचे म्यूनिसिपल ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। यूं हमें कमरों में लेटकर तस्वीरें बनाने का मौका मिल गया। हम आइस कासल से निकले तो रात हो चुकी थी। हम कामी से उलू की तरफ चल पड़े। सुबह हमारी हेलसिंकी के लिए फ्लाइट थी। हमने हेलसिंकी जाना था, आधा दिन शहर में गुजारना था और फिर अपने वतन लौट जाना था, जहाँ ज़ेब ओस्लो से आया था, मखदूम अब्बास पुर्तगाल और मैं पाकिस्तान से। हमने अपने घोंसलों की तरफ उड़ना था, लिहाजा हमने रात उलू में गुजारने और सुबह हेलसिंकी की फ्लाइट लेने का फैसला किया। बर्फ बारी जा रही थी। गाड़ी इस बार जहाँ ज़ेब चला रहा था, यह मखदूम अब्बास से ज्यादा खतरनाक ड्राइवर था। ये गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल खोलकर मैसेज पढ़ता था और बाकायदा टाइप करके जवाब देता था। सड़क सिंगल थी, सामने से भी गाड़ियां आ रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी, जबकि जहां से मैसेज टाइप कर रहा था और मैं साथ बैठा काम कर रहा था। मुझे हर गाड़ी अपनी तरफ आती महसूस हो रही थी और मैं हर बार कलमा पढ़कर खुद को अल्लाह के हवाले कर देता था। थैंक यू।